السلام علیکم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمانوں پر جاتے، کسی جگہ بیٹھتے اور کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر آ کر کاہنوں کو خبر دیتے، اور کاہن ان باتوں کو بہت کچھ نمک مرچ لگا کر اپنے ماننے والوں سے کہتے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آسمانوں پر زبردست پہرے بٹھا دیے گئے اور ان شیاطین کو پہلے کی طرح وہاں جا بیٹھنے اور باتیں اڑالانے کا موقع نہ رہا، تاکہ قرآن کریم اور کہانوں کا کلام غلط ملت نہ ہو جائے اور حق کے متلاشی کو دقت واقع نہ ہو۔ یہ مسلمان جنات اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم آسمان پر جا بیٹھتے تھے، مگر اب تو سخت پہرے لگے ہوئے ہیں اور آگے شعلے طاق لگائے ہوئے ہیں، ایسے چھوٹ کر آتے ہیں کہ خطا ہی نہیں کرتے، جلا کر جلسا دیتے ہیں۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسے کی مراد کیا ہے، اہل زمین کی کوئی برائی چاہی گئی ہے یا ان کے ساتھ ان کے رب کا ارادہ نیکی اور بھلائی کا ہے۔ تارے اس سے پہلے کبھی کبھی جڑتے تھے، لیکن اس طرح کثرت سے ان کا آگ برسانا قرآن کریم کی حفاظت و ذیانت کے باعث ہوا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہاں ایک ستارہ جڑا اور بڑی روشنی ہو گئی، تو آپ نے ہم سے دریافت فرمایا کہ پہلے اسے جڑتا دیکھ کر تم کیا کہا کرتے تھے؟ ہم نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا خیال تھا کہ یا تو کسی بڑے کے دولت پر جڑتا ہے یا کسی بڑے کی موت پر۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی کام کا آسمان پر فیصلہ کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے آپس میں پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں، یہ شیاطین بادلوں کے پاس جا کر ان کی باتیں سن لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ستاروں کو حکم دیتا ہے اور ستارے ان کے پیچھے جا کر ان کو جلا کر بھسم کر دیتے ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیاطین کی رات سے پہلے آسمانی بیٹھکوں میں بیٹھ کر فرشتوں کی آپس کی باتیں اڑا لایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر بنائے گئے تو ایک رات ان شیاطین پر بڑی شعلہ باری ہوئی، جسے دیکھ کر اہل طائف گھبرا گئے کہ شاید آسمان والے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تابڑتوڑ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، شعلے اڑ رہے ہیں اور دور دور تک تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام آزاد کرنے، اپنے جانور راہ اللہ چھوڑنے شروع کر دیے۔ آخر اب جلیل بن عمرو بن عمیر نے ان سے کہا کہ اے طائف والو، تم کیوں اپنا مال برباد کر رہے ہو؟ تم نجوم دیکھو، اگر ستاروں کو اپنی اپنی جگہ پاؤ تو سمجھ لو کہ آسمان والے تباہ نہیں ہوئے، بلکہ یہ سب کچھ انتظامات صرف ابن ابی کبشہ کے لیے ہو رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور اگر تم دیکھو کہ فی الحقیقت ستارے اپنی مقررہ جگہ پر نہیں، بے شک اہل آسمان کو ہلاک شدہ مان لو۔ انہوں نے نجوم دیکھا تو ستارے سب اپنی مقررہ جگہ پر نظر آئے، تب انہیں چین آیا، شیاطین میں بھی بھاگ دوڑ مچ گئی، یہ ابلیس کے پاس آئے، واقعہ کہہ سنایا تو ابلیس نے کہا، میرے پاس ہر علاقے کی مٹی لاؤ۔ لائی گئی، اس نے سونگی اور سونگ کر بتایا کہ اس کا باعث مکہ میں ہے۔ 7 جنات نصیبین کے رہنے والے مکہ پہنچے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جسے سن کر ان کی دل نرم ہو گئے، بہت ہی قریب ہو کر قرآن سنا، پھر اس کے اثر سے مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کو بھی دعوت اسلام دی۔